سینٹ بیسل دی گریٹ سن 330 عیسوی میں کیسریا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ سینٹ بیسل دی ایلڈر اور سینٹ ایمیلیا کے 10 بچوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے والدین اپنی نیک نامی کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے اپنی تعلیم کیسریا اور ایتھنز کے اسکولوں میں حاصل کی۔ آپ کی سن 352 عیسوی میں سینٹ گریگری نازیانزن سے ایتھنز میں ملاقات ہوئی۔ نیکی، ہمدردی اور سیکھنے کی جستجو نے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا۔ اس لیے حسد، کدورت، نفرت، بے صبری ایسا کوئی جذبہ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکا اور سہارا بن کر اپنی منزل کے قریب تر ہوتے گئے۔ آپ دونوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ آپ مکمل طور پر اپنا آپ خدا کے لیے وقف کریں۔ 355 عیسوی میں آپ کیسریا میں واپس آئے اور کچھ عرصہ بعد آپ نے وہاں فن خطابت کا اسکول کھولا اور کیسریا میں ہی آپ نے قانون دان کی مشق شروع کر دی۔ سینٹ گریگری کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ خدا کی محبت میں مزید سرشار ہوتے گئے اور آپ نے راہب بننے کا فیصلہ کر لیا اور پونٹس میں ایک خانقاہ قائم کی، اور اس خانقاہ میں آپ نے 5 سال تربیت دی، اور ان خانقاہوں کے لیے آپ نے ایک اصولی قاعدہ تحریر کیا جو کہ مشرق کے لوگوں میں بہت مشہور ہوا، اور پھر انہی اصولوں کے مطابق مزید خانقاہیں قائم کی گئیں۔ سن 357 عیسوی میں آپ نے شام، میسوپوٹامیہ اور مصر میں موجود خانقاہوں کا سفر کیا اور صحراؤں کی مشہور خانقاہوں ہرمٹس کا دورہ کیا۔ آپ کی گفتگو میں جوش اور زندگی میں نظم و ضبط ہمیشہ قائم رہا، اور اسی اعلیٰ کردار کی وجہ سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ زمین پر مسافر اور آسمانی شہری ہیں۔ آپ شاعری، فلسفہ اور ادب کی دوسری اصناف پر مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے فطرت پر خوب تحقیقات کیں اور اس ضمن میں ایک کتاب بھی لکھی جس میں تخلیق اور حقائق پر خوب وضاحت کی گئی۔ آپ کی کتاب پر مغربی مفکر اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی تخلیق کائنات پر تحقیق ارسطو سے بھی زیادہ منصفانہ اور وسیع ہے۔ اسی علم کی وسعت نے آپ کو یسوع مسیح کی ذات اقدس کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دی۔ سن 366 عیسوی میں آپ کو بشپ یوزیبوس نے کیسریا میں بلایا تاکہ آپ ایرینز کے 2 بڑے لیڈروں کے خلاف حقیقی مسیحی تعلیم کا دفاع کریں۔ آپ نے کیسریا پہنچ کر ایرینز کے ظلم و ستم کا بھرپور دفاع کیا، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود شرم اور الجھن کے ساتھ اپنی جھوٹی تعلیم کو لے کر چھپ گئے۔ آپ کے وعظوں نے کلیسیا کے وفاداروں میں نئی زندگی ڈال دی اور دوبارہ سے کلیسیا کا اتحاد قائم ہوا۔ آپ نے نکائیہ کے عقیدہ کی بھرپور حمایت کی، حتیٰ کہ بازنطینی کے علاقے میں نکائیہ کے عقیدہ کی قبولیت آپ ہی کی کوششوں کا ثمر ہے۔ آپ ایک دلیر مذہبی شخصیت تھے اور آپ دوسروں کو برائی کے خلاف جدوجہد کا درس دیتے تھے۔ اس لیے آپ جہاں بھی برائی ہوتے دیکھتے تو دلیری کے ساتھ اس کی شدید مذمت کرتے تھے۔ اسی لیے جب کپادوکیا میں جسم فروشی کا کام بڑھنے لگا تو آپ نے فوراً اس کا مقابلہ کیا اور اس کام میں ملوث ان تمام لوگوں کو نالش کیا۔ مقدس باسل آف کیسریا کی سخاوت پورے علاقے میں مشہور تھی، کیونکہ آپ نے کبھی کسی غریب کو رد نہیں کیا اور ہمیشہ دکھیوں کے دکھ کم کرنے کا سبب بنے۔ 359 میں ایک عہد کے دوران آپ نے اپنی جمع پونجی بیچ دی اور غریبوں کی روٹی کا وسیلہ بنے۔ آپ نے اپنی خوشی سے اپنے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے الگ کر لیا تاکہ زندگی کے اس خطرناک سمندر میں خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے رہیں۔
آپ نے آرمینیا کا 2 دفعہ سفر کیا اور وہاں موجود بدعتوں کے خلاف لوگوں کو گہری باتیں سکھاتے رہے، اور ان بدعتوں سے لڑتے لڑتے آخر کار آپ سن 378 عیسوی میں سخت بیمار ہو گئے اور اپنے آپ کو ابدیت تک جانے کے لیے تیار کر لیا، کیونکہ وقت آ گیا تھا کہ خدا اپنے بندے کا بدلہ دے۔ اپنی موت سے پہلے آپ کے منہ میں آخری الفاظ یہی تھے کہ اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اور یوں خدا کا یہ عظیم بندہ سن 379 عیسوی میں اس جہان سے کوچ کر گیا۔ آپ کی وفات کے بعد سن 381 سے 382 تک قسطنطنیہ میں ایک کونسل منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں آپ کی تعلیمات کی بنیاد پر ایرینزم کو رد کیا گیا۔ آپ ایک اچھے چرواہے کے طور پر ہمیشہ بھیڑوں کے اتحاد کے لیے سرگرم رہے۔ آپ کا کردار ہمیشہ پاک اور مضبوط رہا ہے۔ فصاحت اور خطابت کی خصوصیات سے بھرے آپ ایک عظیم شخص تھے۔ آپ نے اپنی دولت اپنی روانگی سے پہلے ہی آسمان پر بھیج دی اور قبر کے لیے پتھر بھی نہ چھوڑا، لیکن آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے لیے اپنے دلوں میں ایک لازوال یادگار بنائی ہے، جو آج بھی آپ کے اچھے کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کلیسیا کی آپ کے ساتھ عقیدت اس قدر زیادہ تھی کہ آپ کی وفات کے بعد یہودیوں اور بت پرست لوگوں نے بھی آپ کے اعلیٰ کردار کی تعریف کی۔ آپ کی بے پناہ خدمات اور بدعتوں کے خلاف حقیقی تعلیم کے دفاع میں آپ کو فادر آف چرچ کے ساتھ ڈاکٹر آف چرچ کے رتبے پر بھی سرفراز کیا گیا۔ اے خدا، سینٹ باسل کی یہ ہماگیری مجھے اپنے بدن کو حقیر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے اور مجھے متحرک کرتی ہے کہ میں بھی خدا کے لائق ایک پاک ہیکل بنوں، تاکہ اس کے جلال اور طاقت کو ظاہر کروں۔ اس لیے آپ مجھے اپنا پاک روح دیں تاکہ میں روح القدس کی روشنی میں ایک ایسا شخص بنوں جو سچائی کے ساتھ حق کے زیتون میں ہمیشہ پیوستہ رہے۔